الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، مختلف تقاریر آپ کی خدمت عالیہ میں عزاداری اور آداب عزاداری کے عنوان سے کی جا چکی ہیں۔ میں چونکہ ایک مہمان ذاکر ہوں، لہذا یہاں کی ملت اور الہ آباد والوں کی عزاداری سے ڈائریکٹ معلومات مجھے حاصل نہیں ہے کہ وہ روڈ پہ کیسے آتی، لیکن ساری تقاریر کو سن کر جو بات میں محسوس کر رہا ہوں وہ چھوٹی سی ایک بات ہے جو ہم تک پہنچ جانا چاہیے اور ہر عزادار کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ بحث عزاداری پہ نہیں ہو رہی، بحث طریقہ عزا پہ نہیں ہے، بحث اصل میں سلیقہ عزا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نوجوانوں کو یہ محسوس ہوا ہے کہ طریقہ عزا تو نہ ان کی پیداوار ہے اور نہ ہی ان کی ایجاد ہے، طریقہ عزا تو پہلے سے ہے اور آگے بڑھنے والا ہے۔ کہیں نہ کہیں سلیقہ عزا میں کمزوری آئی ہے، اسی کی زلفیں سنوارنے کے لیے ہمیں یہ الفاظ دیے گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ صفحہ عبادت میں کھڑا ہوا انسان طریقے کا پابند تو ہو سکتا ہے، لیکن سلیقے کی گارنٹی تو نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں نیت اس کی ہے، لیکن کیا ہر نمازی کا ثواب ایک جیسا ہے؟ ہر نمازی کا ثواب ایک جیسا نہیں ہے۔ اس لیے ہر نمازی کا ثواب ایک جیسا نہیں ہے کہ ہر نمازی کی نیت، خلوص، عمل اور خشوع و خضوع میں فرق ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب دیندار صف جماعت میں کھڑے ہوئے ایک طرح کے ثواب کے وارث نہیں ہو سکتے تو عزادار بھی ایک مجلس میں جمع ہو کر ایک طرح کے ثواب کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ عزاداروں کے درمیان میں باقاعدہ عملی کیفیت میں سلیقے کی ایک کیفیت پائی جاتی ہے، جس کیفیت کا اظہار کرنے والا واقعاً عزادار ہے اور اس کا اظہار کرنے والا واقعاً عزادار نہیں ہے۔ متوجہ ہو جائیے گا، میں جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ اتنی سی بات ہے، آج تو چونکہ مجلس تو ہو نہیں رہی ہے، ہماری اور آپ کی کھل کے باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو بھی یہ اجازت دی جائے گی کہ آپ سوال کریں، ہمیں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ باقاعدہ مخاطب ہوں قوم سے اور قوم سے کچھ قوم کی باتیں کریں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر قوم میں مولویت کی دوری قوم سے ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے مجبوراً ایسے پروگرام کی طرف متوجہ ہونا پڑ رہا ہے۔ اور مولویت کی دوری کا یہی نہیں ہے کہ مولویت کی دوری کسی ایک زاویے سے ہو رہی ہے، ایک زاویے سے نہیں ہو رہی ہے، کہیں کہیں تو آہنگ بدل جاتے ہیں، کہیں کہیں لباس کی مجبوری آ جاتی ہے، کہیں کہیں لینگویج کی بھی مجبوری آ جاتی ہے، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیقہ عزا پر کس طریقے سے پابند ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی دیر کی بحث ہو چکی ہے اور ابھی تک ایک بات نکل کے نہیں آئی ہے کہ الہ آباد میں کل سے یہ کام عزاداری میں شروع ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پہ تل چکے ہیں کہ اب صرف اور صرف سننا ہے اور سنانا ہے، نہ سمجھنا ہے نہ سمجھانا ہے۔ ہم اس بات پر تل گئے ہیں کہ بس ہماری قوم نے یہ ذمہ داری محسوس کر لی ہے اور یہ بات اپنے اندر جذب کر لی ہے کہ بس جو کچھ ہونا ہے وہ سننے اور سنانے پہ ہونا ہے۔
چاہے مجلس کا معاملہ ہو کہ وہ سننے اور سنانے پر ختم ہو جانی ہے، چاہے روڈ پہ باتوں کا معاملہ ہو کہ وہ سننے اور سنانے پر ختم ہو جانے ہیں، چاہے ایک دوسرے پہ اعتراض کا معاملہ ہو کہ وہ سننے اور سنانے پر ختم ہو جانے ہیں، چاہے عبادات اور تبلیغ دین کا معاملہ ہو کہ وہ سننے اور سنانے پر ختم ہو جانے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ماحول سننے اور سنانے پر نہیں بدلے گا، سمجھنے اور سمجھانے پر بدلے گا، پڑھنے اور پڑھانے پر بدلے گا، سیکھنے اور سکھانے پر بدلے گا. متوجہ ہو جائیے گا. یہ قوم جو آج یہ مولانا حضرات آج جو عزاداری اور آداب عزاداری کا حلہ بول رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے کس بچے کو کون سے دن ایک کلاس عزاداری کی سکھائی ہے؟ ایک کلاس کبھی مجلس میں جانا سکھایا ہے؟ کبھی اسے علم اٹھانا سکھایا ہے؟ کبھی اسے ماتم کرنا سکھایا ہے؟ یہ تو حسین کی محبت کا زور تھا کہ اس نے سماج میں اسے عزادار بنا دیا. ورنہ اصل بات یہ ہے کہ کسی مکتب کی دین نہیں ہے عزاداری. اب اگر کسی مکتب کی دین نہیں ہے تو بکھرے ہوئے جنگل میں یہ کہاں ڈھونڈ رہے ہو کہ اچھے عزادار مل جائیں؟ یہ کہاں سے تلاش کر رہے ہو کہ اچھے عزادار مل جائیں؟ ہاں، جو مل گئے ہیں ان کو سلیقہ ادا کرنے کی کوشش کرو. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی عزادار بعد میں بنا ہے، وہ دیندار پہلے ہے. بہت متوجہ ہو جائیے گا اس بات پر. آدمی عزادار بعد میں بنا ہے، وہ دیندار پہلے ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عزاداری میں دین ہے یا دین میں عزاداری ہے؟ عزاداری میں دین ہے یا دین میں عزاداری ہے؟ اگر دین میں عزاداری ہے تو کسی بے دین کو کیا پڑی ہے کہ وہ سب عزاداری میں آ جائے؟ اس کا مطلب یہ کہ عزادار بننے کے لیے بہترین دیندار بننا ضروری ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عزادار بننے کے لیے بہترین دیندار بننا ضروری ہے. اب اگر آپ دینداری کی ذمہ داری ہی کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو عزاداری کی ذمہ داری کو کیا پورا کریں گے؟ متوجہ ہو جائیے گا. آپ دینداری کی ذمہ داری پوری نہیں کر پائے ہیں تو آپ بہترین عزادار کیسے ہو جائیں گے؟ یہ خود میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے کہ جو اللہ ہی والا نہ ہو سکا ہے وہ حسین والا کیسے ہو جائے؟ اگر آپ صف اول میں بہترین عزادار ہیں تو نہ آپ پہ سڑکوں پہ شکایت ہوگی، نہ آپ کی نوحوں میں شکایت ہوگی، نہ آپ کی مجلس میں شکایت ہوگی، نہ آپ کے خطابت میں شکایت ہوگی. اگر خطابت پہ الوہیت کے پہرے ہیں، اگر خطابت پہ دینداری کے پہرے ہیں تو کجمج فکر کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر دینداری کا پہرا نوحے پہ ہے تو ظاہر سی بات ہے عزاداری میں خلاف عقل کام ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں اگر عزادار پہلے سے دیندار ہے تو نہ مجلس میں غلط کام ہوگا، نہ نوحے میں غلط کام ہوگا، نہ صف ماتم میں غلط کام ہوگا. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ بے دینی ہے جس نے صف عزا میں انتشار پھیلایا ہے، بے دینی ہے جس نے مجلسوں میں فساد پھیلایا ہے. اب ورنہ مسجدوں سے اتحاد لانے والا صف ماتم میں فساد کیسے کرتا؟ اصل وجہ یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ایک روٹ ہے جس کو ہم عزاداری کہتے ہیں، ایک منزل ہے جس کو ہم عزاداری کہتے ہیں، ایک نظام ہے جس کو ہم عزاداری کہتے ہیں. نہیں، عزاداری اصل میں اشتہار ہے کسی بھی طرح کربلا کا. بیدار ہو جائیے پھر اس کے بعد بات ہوگی. اشتہار ہے کسی بھی طرح کربلا کا. تعزیہ اٹھا کربلا یاد آئی، علم اٹھا کربلا یاد آئی، زلجنا چلا کربلا یاد آئی. یہ ساری چیزیں اشتہار بنی، کربلا کا نہیں بنی. آپ ماتم کرنے چلے کربلا یاد آئی، آپ مجلس کرنے چلے کربلا یاد آئی. اس کا مطلب یہ کہ جس طرح علم چلے اور کربلا یاد آ جائے، زلجنا چلے اور کربلا یاد آ جائے، اسی طرح ایک عزادار اپنی جگہ سے اٹھے اور حسین یاد آ جائے. عزادار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ظاہر کو بھی سجایا گیا ہے، آپ کے باطن کو بھی سجایا گیا ہے. میں اصل مقصد پہ آ گیا ہوں. آپ کے ظاہر کے لیے کہا گیا کہ آپ شکل بناؤ عزاداری کی. آپ کے باطن کے لیے کہا گیا کہ گریا کرو، فطرت خلاف عزا نہ رہ جائے.
لہذا گریا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک عزادار کو ظاہراً اور باطناً حسینی ہونا لازمی ہے. ظاہراً اور باطناً حسینی ہونا لازمی ہے. ظاہر کے لیے کہا گیا کہ لباس پہنو سیاہ تاکہ رنج و غم کا اظہار ہو. باطن کے لیے کہا گیا کہ اپنی صورت اپنی شکل غموں آلام اور مصیبت زدہ بناؤ. اس کا صریح مطلب یہ ہوا کہ ہمیں عزادار بنانے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن ہو. اب کیا ذمہ داری ہے ایک عزادار کی؟ میں یہ کہتا ہوں کون سا ایسا الہ آباد کا یا الہ آباد کے باہر کا عزادار ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ عزاداری کی ذمہ داری کیا ہے؟ جانتے سب ہیں، کرنے کی ذمہ داری نہ لیں وہ الگ بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس سے میں کہوں گا کہ تم مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں جانتے؟ کس سے میں کہوں گا کہ تم علم اٹھانے کا طریقہ نہیں جانتے؟ کس سے میں کہوں گا کہ ماتم کرنے کا انداز نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں، لیکن ماتم میں لڑنا بھی جانتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے ہنسنا بھی جانتے ہیں، بے فکری سے بیٹھ جانا بھی جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پتا سب کو ہے، کرنا نہیں چاہتے ہیں. بس جس دن کرنے لگیں گے اس دن اچھے عزادار بننے لگیں گے. جس دن کرنے لگیں گے اس دن اچھے عزادار بننے لگیں گے. ہم میں کوئی کمی نہیں ہے، عزادار تو ہم ہیں. وراثتاً عزادار ہیں، محبتاً عزادار ہیں، شفقتاً عزادار ہیں، محلاً عزادار ہیں، نسلاً عزادار ہیں، وطناً عزادار ہیں. ہم ہر طریقے سے عزادار ہیں. عزاداری میں کوئی شک نہیں ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ اس عزاداری میں آج کی ضرورت کو محسوس کر لینا ہی عزاداری ہے. اب کیا ضرورت ہے؟ دو باتوں میں سن لیجئے، پھر اس کے بعد میری بات تمام ہے اور میں اس کو ضرور سناؤں گا. اس لیے سناؤں گا کہ میرا ایک نوجوان یہ محسوس کرتا ہے کہ مجلس میں گیا، بات تمام ہو گئی، تجھے ثواب مل گیا، اپنے گھر کو آ گیا. کیا ذمہ داری پوری ہو گئی؟ اگر ذمہ داری پوری ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، گھر جا کے بیٹھو، ثواب تو مل ہی جائے گا. ثواب تو کہاں مسئلہ ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ ایک عجیب لفظ ہے جس کو ہم فراموش کر رہے ہیں. ثواب دارین ملے گا. کیا مطلب؟ یہاں کا بھی ثواب ملے گا، وہاں کا بھی ثواب ملے گا. یہاں کی بھی دنیا آباد ہوگی اور وہاں کی بھی دنیا آباد ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ حسین آپ کو اپنے گھروں سے نکال کے اس لیے لایا ہے کہ اللہ تک پہنچا دے. بہت توجہ دیجیے گا. ایک آدمی کا مجلس میں جانے کے لیے سفر تبرک کے لیے نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے. اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے تو اسے آمادہ ہونا پڑے گا. اس بات میں، اس بارے میں آمادہ ہونا پڑے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. جب وہ آمادہ ہو جائے گا تو اب نگاہوں میں حسین ہوگا یا نہ ہوگا، مگر اللہ ضرور ہوگا. جب نگاہوں میں اللہ ہوگا تو اب کسی کی فکر نہیں ہوگی کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. مجھے اللہ کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے یہ اور بات ہے کہ راستہ حسین ہی کے ذریعے سے جاتا ہے. راستہ بغیر حسین کے جاتا ہی نہیں ہے. عزاداری میں اگر کوئی راستہ ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جو آپ کو اللہ تک پہنچانا ہے. اس عزاداری کا اصل مقصد کیا ہے یہ سنیے. اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ الہ آباد میں عزاداری ہوگی تو کربلا پہچانی جائے گی. اصل مقصد یہ ہے کہ الہ آباد میں عزاداری ہوگی تو الہ آباد کی قوم کا تعارف بھی ہوگا اور دین کی پہچان بھی بنے گی. اس کا مطلب یہ کہ اگر سڑکوں پہ آپ آئے اور دین کی پہچان گم ہو گئی تو آپ نہ کل عزادار تھے، نہ آج عزادار ہیں، نہ قیامت تک عزادار بنیں گے. عزاداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دین پہچانا جائے، آپ کا مذہب پہچانا جائے، آپ کی شریعت پہچانی جائے. کیسے پہچانی جاتی ہے؟ میں اس کو چند لفظوں میں کہوں تو دیر لگ جائے گی، دو لفظوں میں کہوں تو بہت آسانی ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی عیش و عشرت چھوڑ کر، اپنا وقت چھوڑ کر کیوں ایسی جگہ پہ آتے ہیں جہاں آپ کو مقصد نہیں معلوم ہے؟ کیوں آتے ہیں آپ ایسی جگہ جہاں آپ کو مقصد نہیں معلوم ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ مولانا مقصد تو معلوم ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کے دربار میں جا رہے ہیں. میں نے کہا سنیے، جب آپ گئے تو جانے کے بعد کیفیت کیا تھی اور آنے کے بعد کیفیت کیا ہے؟ اگر آپ ایک مجلس میں گئے اور کوئی تبدیلی نہیں آئی تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ گئے ہی نہیں تھے. لیکن گئے اور تبدیلی آئی تو حسین بھی کامیاب ہے، آپ بھی کامیاب ہے.
ایک مجلس بھی کامیاب ہے، ایک ذاکر بھی کامیاب ہے، لیکن آپ گئے اور جیسے گئے تھے ویسے ہی چلے آئے، تو اس سے تو نہ جانا بہتر تھا۔ جانے کا مطلب تو یہ تھا کہ گھر سے نکلے تھے کسی شان سے، پلتے ہیں کسی شان سے، اس لیے کہ اگر آپ حسین تک پہنچ گئے تو پھر حر بننے میں دیر کیا ہے، پھر حبیب بننے میں دیر کیا ہے، پھر زہیر بننے میں دیر کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ حسین تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ ایک طریقہ حر ہے کہ ہمیں یہ سمجھا سکے گا کہ عزادار کیسے ہوتے ہیں، عزادار کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور ایک طریقہ اور ہے یہ پہچاننے کا کہ واقعاً حسین کسی کے پاس پہنچے یا نہیں پہنچے۔ ایک تو ہم ہیں جو حسین تک جا رہے ہیں، ایک حسین بھی ہیں جو ہر جگہ آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسین جس جگہ قدم رکھتا ہے اس جگہ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر کہوں گا اس جگہ کو تبدیل کر دیتا نہیں۔ اور سن لیجئے، کھل کے سن لیجئے، کرب و بلا میں حسین نے قدم رکھا تو یہ خاک خاک شفا بن گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ حسین کے آنے کے بعد کا منظر بتاتا ہے کہ حسین آ چکا۔ حسین کے آنے کے بعد کا منظر بتاتا ہے کہ حسین آ چکا۔ یہ فیصلہ کہاں سے ہوگا کہ حسین آ چکا؟ یہ فیصلہ یہ ہوگا کہ کل تک جو نقصان دیکھا وہ آج فائدے مند بنا، کل تک جو بے چین کرتا تھا آج سکون دینے لگا، کل تک جو بیمار کرتا تھا آج شفا دینے لگا۔ جب حسین کے آنے کے بعد زمین بدل سکتی ہے تو ضمیر کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ عقل کیوں نہیں بدل سکتی ہے؟ ملت کیوں نہیں بدل سکتی ہے؟ طبیعت کیوں نہیں بدل سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عزادار بننے کے بعد بھی آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی حسین آپ کے دل میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی حسین آپ کی طبیعت میں آیا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے عزادار بننے کے بعد کسی مظلوم کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی غریب کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کسی یتیم کو سکون مل رہا ہے، کسی مریض کو آرام مل رہا ہے، تو سمجھ لیجیے گا جس طرح خاک کربلا حسین کے آنے کے بعد بدل گئی تھی ویسے ہی آپ کا ضمیر بدل چکا ہے، آپ کی عقل بدل چکی ہے۔ اگر یہ سماج کے لیے فائدے مند نہیں بن سکا تو یہ بیکار ہے، عزادار نہیں ہے۔ پھر یہ بیکار ہے، یہ عزادار نہیں ہے۔ حسین کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ضمیر بدلتا کیا نہیں ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ یہ آج کی عزاداری پہ بحث ہو رہی ہے، تو میں یہ لفظ ببانگے دوہل کہوں گا کہ آج کی عزاداری پہ بحث کرنے والے حلقہ عزا میں رسم و رواج پہ بحث کر رہے ہیں۔ عزاداری کا مطلب یہ تھا کہ متعارف کرا دے حسین حق سے۔ اگر حق سمجھ میں آ گیا ہے تو عزاداری ایک کام ہے، ذمہ داری دوسرا کام ہے۔ متوجہ ہو جائیے گا، عزاداری ایک کام ہے، ذمہ داری دوسرا کام ہے۔ عزادار کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں عزاداری کے بعد۔ کیسے؟ پہلی ذمہ داری، حسین نے مدینے سے آ کے کربلا میں کیا کیا؟ آپ نے گھر سے آ کے سماج میں کیا کیا؟ متوجہ ہو جائیے گا، حسین کی عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ امام حسین نے دین بچایا، غلط بات۔ آپ دین کی خاطر مجلس میں آئے، غلط بات۔ دین کی خاطر نہیں آئے۔ علی کے لال کو
یہ کہ جب تک ہم اس حقیقت کو نہیں پہچانتے تو ایک کام امام حسین نے کیا تھا کا دین بچایا. یہ امام حسین کی عظمت کو گھٹانے کے لیے لفظ کہا جاتا ہے کہ دین بچائے. دین تو فاطمہ کے لال کے ساتھ ساتھ تھا, اسے کوئی خطرہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا جب تک فاطمہ کا لال ہے, چاہے وہ مدینے میں ہو, چاہے مکے میں ہو, چاہے کربلا میں ہو, وہ تو بچا ہی لیتا. اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ کربلا میں دین بچانے آئے تھے, کربلا میں حسین وقت کے ظالم کو پہچانوانے آئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جلوس سڑکوں پر اس لیے نہیں آتا ہے کہ آپ دین ادا کرنے آئے, مذہب کی رسم ادا کرنے آئے, حقیقت ادا ادا کرنے آئے. نہیں, آپ جلوس اگر آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمرے میں بھی ہو سکتا ہے. آپ جلوس اس لیے لاتے ہیں کہ اپنے حق کا اعلان کر سکیں اور ظالم کو پہچانوا سکیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر خود آپ کے اندر ظلم پنپ گیا تو آپ کبھی حسینی بن ہی نہیں سکیں گے. آپ کا کام ہے دوسروں کے ظلم کو اور ظالم کو پہچانوا دینا. اگر یہ کام آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو کسی بھی طرح حسینی نہیں ہے. حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظلم اور ظالم کو پہچانوائیں. اور یہ بات جب ظلم اور ظالم کو پہچانوانے آپ نکلیں گے تو خود بخود عدل سے آپ کا سمجھوتا ہو جائے گا, صبر سے آپ کا سمجھوتا ہو جائے گا, آپ کا کردار بننے لگے گا. اس کا مطلب یہ کہ عزاداری کردار سازی کے لیے ہے. اب ایک عجیب بات ہے, وہ حسین کا کام تھا کہ حسین نے یزید کو کہیں بھی رہنے کا موقع ہی نہیں دیا. دیکھیے, یہ جملہ ضرور پہنچنا چاہیے, کہیں بھی رہنے کا موقع نہیں دیا. یزید تو بس اتنا کر پایا کہ اپنی طاقت سے مدینے سے نکال کر حسین کو کربلا لے آیا. حسین نے کہا تو صحیح, پوری دنیا میں اگر کوئی جگہ تجھے رہنے کے لیے مل جائے تو اب حسین نہ کہنا. اب پوری دنیا میں اگر کوئی جگہ تجھے رہنے کے لیے تو اب حسین نہ کہنا. لہٰذا اس نے گھسنا شروع کیا. جب وہ آیا محلوں کی طرف رک کر کے تو اس نے دیکھا محلوں میں تو امام باڑہ بنا ہوا. حسین کا نعرہ لگتے ہی بھاگا, گیا جنگلوں کی طرف. اس نے کہا جنگلوں میں تو درگاہ حسین بنی ہوئی ہے. جب یہاں بھی پناہ نہ مل سکی تو اب اس نے سوچا کہ کچھ لوگوں کے دل میں گھس جاؤں. سینوں پہ ماتم حسین ہو رہا تھا, یہاں بھی جگہ نہ ملی. اب اس نے چاہا کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاؤں. لوگوں نے اپنے گھروں پہ علم لگانے شروع کر دیے. ایک ہی جملہ کہتا ہوا بھاگا, حسین میں نے تو تجھے مدینے سے نکالا تھا, تو نے مجھے پوری دنیا سے نکال لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینیت تو دل میں بسانے کا نام ہے, یزیدیت کا نکال دینا. حسینیت تو دل میں بسانے کا نام ہے, یزیدیت کا خاتمہ. بس عزیزو, جناب زینب نے جو وراثت حسین سے لی تھی وہ مجلس اور عزاداری کے ذریعے آپ کو دی ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج میں یزید پیدا نہ ہونے دینا. عزاداری کا مقصد حسین کو پہچانوانا نہیں ہے, یزید کو بھگا دینا ہے. یزیدیت کا خاتمہ. یہاں تک آنے کے بعد میں اپنی تقریر کو مختصر بھی کروں گا, اس لیے کہ آج آپ کے بھی بولنے کا بہت زیادہ وقت آنے والا. آپ کے سوالات سے ہم بھی گھبرائے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہ کون کیا کیا سوال کر لے. لیکن سوال یہ پیدا نہیں ہے, آپ خوب کیجیے گا اور ڈٹ کے کیجیے گا, لیکن کچھ باتیں پہلے ہی حل کر دوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ مسائل الجھ جائے. آپ کی طرف کی کیفیت نے ذاکرین کو سائڈ بدلنے کا موقع دیا ہے. کیا آپ بھی واقعاً دین ہی تلاش کرتے ہیں, واقعاً مذہبی ہی تلاش کرتے ہیں,
क्या वाकई दीनदार ही तलाश करते हैं आप? थोड़ी सी देर के लिए मैं आपसे कहूंगा, आप जब एक पोस्टर छापना शुरू करते हो तो उसमें सिर्फ एक ही चीज तलाश करते हो कि शोहरत याफ्ता कौन है। जब आपकी सोच में शोहरत याफ्ता है और दीनदार नहीं है तो अब लिफाफे का सवाल ही कहां उठता है। वो अपनी एक्टिंग की कीमत ले रहा है, जाकिरी की कीमत नहीं ले रहा। आपकी तलाश में क्या मजलिस बर्पा करते वक्त चाहे पैसे कितने ही क्यों न खर्च हो जाए, आना फला साहब ही को है। इसका मतलब यह कि अब अगर उसने कीमत बढ़ाई है तो आपकी ख्वाहिशात देखकर बढ़ाई है, हुसैन की अदादारी देखकर नहीं बढ़ाई है। तो आप अपनी ख्वाहिशात की कीमत अदा करते हैं लिफाफे में, मजलिस की कीमत अदा नहीं करते हैं। एक बात और, मजलिस का कोई भी खतीब जो लिफाफा लेता है, कोई खतीब जिक्र हुसैन की कीमत ले सकता है और ना ही कोई अदादार जिक्र हुसैन की कीमत दे सकता है। अगर ये बात है कि आप लिफाफों में जिक्र हुसैन की कीमत दे रहे हो तो मैं ये दावे से कहता हूं फिर ना मजलिस कुछ है, ना जाकिरी कुछ है, ना बयान कुछ है, फिर कोई शे कुछ नहीं है। असल में वजह यह है कि ये जो शुरू से आखिर तक एक माहौल बना हुआ है, एक मौलवी तुम्हारे यहां आया, उस मौलवी ने 5,000 लिए, 10,000 लिए या 20,000 लिए, जो कुछ लिए, उस मौलवी ने अपनी कीमत ली है, हुसैन के जिक्र की कीमत नहीं ली है। जिस मौलवी ने लिफाफा तोला है उसने अपने को बाजार में रखा है, हुसैन की तिजारत नहीं कर लेता है। ये उसकी कीमत है, उसके घंटों की कीमत है, उसके वक्त की कीमत है, उसके सफर की कीमत है, उसकी मेहनत की कीमत है, उसकी आने जाने की कीमत है। हर मौलवी जो लिफाफे पे बोलता है वो खुद को तोलता है। उसका ताल्लुक आजादारी की कीमत क्या मतलब? फिर तो आजादारी खत्म हो जानी चाहिए। अगर यही बात है, एक मजलिस से अगर एक जुमला भी हसास होकर किसी एक अदादार के दिल में उतर गया तो महशर में ये पढ़ने वाला भी और ये सुनने वाला भी दोनों चमक रहे होंगे और सूरज को चमकने का मौका नहीं मिलेगा। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि बहुत सी बातें हम महसूस करते हैं। मसलन सारी जिम्मेदारियां तो मौलवियों की भी नहीं है, सारी जिम्मेदारियां मौलवियों की नहीं है, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी। आप तलाश कीजिए, क्या आपकी समझ और आपकी ख्वाहिश और आपकी आरज़ू में एक दीनदार मौलवी की तलाश हुई? दीनदार मौलवी तो अपने कमरे में गैर शोहरत याफ्ता होकर वजीफे पढ़ता रहा और आप जिंदगी भर उसे तलाश नहीं कर पाए। और एक एक्टर रोजाना मीडिया में आकर आपके घर आकर वसूल करता रहा कीमत और आप उसी के नाम पर नारे लगाते रहे। इसका मतलब यह है कि आपकी तलब बेकार है, हमारी अदा बेकार नहीं है। आपकी तलब ने यह दिन दिखलाया है, आपकी तलब ने यह दिन दिखलाया है कि जाहिलों को अल्लामा बनाया है। अब हम इस दीनदारी को क्या करें? अगर आप 2 रकत नमाज़े सुन्नत पढ़ने के लिए सड़कें तोड़े दे रहे हैं ईद के दिन, तो हम कब तक दुहाई देंगे कि नमाज वाजिब की अहमियत ये है? अगर आप एक्टर ही को खतीब समझते हैं तो हम कब तक दुहाई देंगे कि सच्चा मौलवी वो है? आपकी दीनदारी का रूप ऐसा है तो हम क्या करें? आपका अंदाज तलब ऐसा है तो हम क्या करें? इसमें हमारा कसूर कम है, आपका कसूर ज्यादा है। अब कजमज फिक्री की बात कि ये जो मौलवी हजरात कर रहे हैं कजमज फिक्री, कजमज फिक्री क्या है? इसमें एक गलती तो उस मौलवी की है कि वो रिवायतें बोलता है, उनको दरायतों पे तोड़ता नहीं। बोलते रहिए वरना सारी बातें नहीं हो पाएंगी। वो सिर्फ बोलता है, कभी तोड़ता नहीं, और जो तोड़ नहीं सकता वो बराबर दे भी नहीं सकता।
لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بولیں گے تو سب. آپ نے سنا کیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنی حالت یہ ہے، آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ آپ ایک شاخ پہ ایک پتے کی طرح ہیں. ادھر کی ہوا آئی تو ادھر کے ساتھ ہے، ادھر کی ہوا آئی تو ادھر کے ساتھ ہے. آپ کا یہ موٹا ہوا رخ بتاتا ہے کہ خود آپ میں وزن نہیں ہے. کسی ایک ہوا کو اس وقت کاٹا جا سکتا ہے. میں ایک لفظ کہتا ہوں، ممبر پر جہالت فرش اعضا پہ جاہلوں کے مجمع کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات فیصلہ کن ہو گئی ہے. میں نے کہا تھا کھل کھل کے بولنے کے موقع ملیں گے. آپ مجلس تو ہو رہی ہے. آپ کی جہالت نے یہ موقع دیا ہے کہ ممبروں پہ جہالت ہو رہی ہے، اس لیے کہ ممبر پہ بیٹھنے والا جانتا ہے کہ نیچے والے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے مانیں گے. کل یہ عالم نہیں تھا، کل آدمی سوچ کے سمجھ کے بولتا تھا، اس لیے کہ ممبر کے نیچے دسیوں حکیم بیٹھے ہوتے تھے، سینکڑوں حکیم بیٹھے ہوتے تھے، اور حکیم وہیں سے ٹوکتے تھے کہ یہ روایت کہیں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ انہیں بھی سمجھ کے بولنے کا موقع ملتا تھا. آج آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ روایت کیا ہے، آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ کا ایکشن کیا ہے. تو سنو جی، اگر ایکشن کی ذاکری پہ مر رہے ہو تو پھر لفافوں کو گننا بند کرو، پھر لفافوں کو دیکھنا بند کرو. اگر حقیقت حال کی طرف جانا چاہ رہے ہو تو یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج بھی صفے مولویت میں ایسے مقدس لوگ موجود ہیں کہ جن کی طرف جاتے ہوئے خدا یاد آ جاتا. آپ قدر کریں یا نہ کریں، لیکن ابھی میں آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں، جس نے دیکھا ہے وہ، جس نے نہیں دیکھا ہے وہ. آپ مولویوں کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ جیتے ہوں، لیکن مولوی ایک شخص کو دیکھ کے جیا کرتے تھے، مولانا شاکر صاحب. شاکر صاحب قبلہ کا انتقال ہو گیا، لیکن میں مولویوں سے کہا کرتا تھا کہ اگر مولویت کو تقدس کا روپ دینا ہے تو اس آدمی کو دیکھو. لکھنؤ جیسی سرزمین پر رہنے کے بعد بھی وہ آدمی وجہ اختلاف نہ بنا. لکھنؤ جیسی سرزمین پر بھی کوئی نقطۂ اعتراض ان کے دامن پہ نہ لگا سکا، اور ایک بھی مخالف نہیں تھا اس شخص کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. آپ کی تلاش ہے، جدھر کو جا رہی ہے دھارے کی طرح بہ رہی ہے، آپ بہ جائیے. لیکن عزاداری میں یہ کہوں گا کہ عزاداری کا کوئی قصور نہیں ہے، عزاداروں کا قصور ہے. ہم نے تو تمہیں صفے ماتم میں کھڑا کر دیا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کاندھے سے کاندھا ملا کے چلنا چاہتا ہے، کون کس کے پیر کو چلنا چاہتا ہے. اگر آپ پیر کو چلنا چاہتے ہیں تو فتحہ اس کا پیر برابر میں ہے، اور اگر کاندھا ملانا چاہتے ہیں تو فتحہ اس کا کاندھا برابر میں ہے. لیکن صفے ماتم میں کھڑا کرنا عزاداری کا قصور نہیں تھا. عزاداری کی ہمت تھی کہ تمہیں گھروں سے نکال کر صفے ماتم میں لائی. آپ کاندھا نہ ملا سکے تو اس میں ہماری کیا کمی ہے؟ توجہ دیجیے گا. ہم نے ایک مظلوم کی داستان سنانے کے لیے تمہیں گھروں سے نکال کر مجلس میں پہنچا دیا تھا. اب اگر تم کسی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر تک نہیں پہنچے تو یہ تمہاری کمزوری ہے. اس میں عزاداری کا کیا قصور ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مجلس تک آنا ایک ذمہ داری ہے، کسی مظلوم تک پہنچنا دوسری ذمہ داری ہے. میں انجمن ہائے ماتمی سے بھی کہتا ہوں کہ کیا سارا دین ماتم کرنے میں آ کے تل گیا ہے؟ اگر سارا دین ماتم کرنے میں تل گیا ہے تو یتیم کی پرورش کی آسمان کے فرشتے کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریبوں کی کفالت کے آسمان کے فرشتے کریں گے. کمزوروں کی مدد کے آسمان کے فرشتے کریں گے. 20-22 سالوں کے اندر ایک انجمن بتائیے جو اس بات پہ بنی ہو کہ ہم بوڑھوں کی مدد کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا عزاداری پہ آ کر رک جانا خود عزاداری کا بہت بڑا نقصان ہے. عزاداری آپ کو دینداری کے لیے گھروں سے نکال کر لائی تھی. یہاں سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماتم کر کے ہمت پیدا کریں کہ ہاتھوں میں زنک نہیں لگا ہے، اور کمزوروں کی مدد کر کے جتا دیں کہ ہم سچے عزادار بن چکے ہیں. آپ سچے عزادار ماتم کر کے نہیں بنیں گے، کسی کمزور کی مدد کر کے بنیں گے. آپ ظالم کی پہچان بنوا کے عزادار بنیں گے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ آج تک ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام یہ ہے
کہ یہ مناظرہ پڑھتے ہیں. مناظرہ ایک حقیقت ہے تاریخی جس کا نام مناظرہ لے لیا جائے. مناظرے کا مطلب گالی نہیں ہے, مناظرے کا مطلب تاریخی حقیقت ہے. لیکن آپ کی اپنی حسن طلب کیا ہے, آپ کی اپنی ضرورت کیا ہے؟ آپ پروفیسرز میں سے طے کیجئے کہ کون سا سبجیکٹ آپ کا کمزور ہے. اگر کسی بچے کو کسی سبجیکٹ کی ضرورت ہے تو جیسی اس کی ضرورت ہے ویسے ہی ٹیچر کے پاس جائے گا نا. آپ تلاش کر لیجیے. سارے مولوی مناظرہ نہیں پڑھتے, سارے مولوی فضائل بھی نہیں پڑھتے, سارے مولوی خصائل بھی نہیں پڑھتے, سب اپنا اپنا لیے ہوئے. آج میڈیا بہت تیز ہے, آپ کے سامنے بات عام ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اپنی انجمنوں کے کالموں پر غور کریں. جب آپ کی انجمنیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں تو اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ہم غریب بیواؤں کی مدد بھی کریں. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم سماج میں تعلیم پھیلائیں گے. میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں کہ قوم نے یہ جو آج کی بحث ہوئی ہے یہ بیدار کرنے کا حصہ ہے, سماج بنانے کا حصہ نہیں. سماج بنے گا تب جب ایک دن اعلان ہوگا کہ کل الہ آباد میں ایسا ہوگا, جب سماج بنے گا. بہت اچھی بات جودی صاحب نے کہی کہ وہ ٹھیلے ہٹا دیے جائے. میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد انجمنیں اپنی جگہ یہ کام کریں گی کہ کسی جلوس کے آس پاس ٹھیکے نہیں رہیں گے, کسی جلوس کے پاس ٹھیلے نہیں رہیں گے. یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوگی. ایک بات قبلہ اختر صاحب نے کہی جو بہت عمدہ لگی کہ ہم احترام اعضاء کو برقرار رکھیں. احترام اعضاء کیا ہے؟ احترام اعضاء یہ ہے اصلاً کہ جب ہم خود پہچان لیں گے تو احترام بڑھ جائے گا. تقدس کو برقرار رکھیں. اگر یہ سماج بزرگوں کا احترام نہیں کر سکتا تو مولا کا احترام کیا کرے گا؟ حاضر باپ کی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, غائب مولا سمجھ میں آ جائیں گے. اس حاضر باپ کی خدمت کر کے بتائیے کہ آپ مولا کی اطاعت کر سکتے ہیں. آپ کا ظرف طبیعت تو اسی دنیا میں ناپ لیا گیا ہے. گلیاں ہی تو بتائیں گی کہ سچا مومن کون ہے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.